میں اس دن حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی آڈیو سن رہا تھا، تو اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس سے میں ہدایت دوں اسے کون گمراہ کر سکتا ہے، اور جسے میں گمراہ کر دوں اسے کون ہدایت دے سکتا ہے۔ اب اسی آیت کی تشریح حضرت نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جب بھی نیکی کرو اس نیکی کو اللہ سے منسوب کرو، ہدایت پاتے جاؤ گے، اور جب بھی غلطی کرو خود سے منسوب کرو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ اس سے آسان نہیں کیا جا سکتا اس بات کو کہ انسان لائف میں جب چلتا ہے تو اس سے خیر کے کام ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ جب بھی اللہ کی یاد آئے نا تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ نے پہلے یاد کیا ہے تو آپ نے یاد کیا، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اپنی نیکی کو اللہ سے جوڑنا کہ اللہ کی توفیق ہے تاکہ تکبر نہ آئے، تو ہدایت کا راستہ کھلا رہے گا، وہ دروازہ کھلا رہے گا۔ اور جب بھی غلطی کرو اپنی غلطی کو دوسرے سے منسوب نہ کرنا۔ اس کی وجہ سے دیکھو یہ ہو گیا، سارے جھوٹ بول رہے تھے تو میں نے بھی جھوٹ بول دیا، اب سارے جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ نے کیا بولنا ہے؟ سچ بولنا ہے۔ اسی طرح سے دوسروں کی گناہ کی اکثریت آپ کے گناہ کی دلیل نہیں بن سکتی۔ شیطان نے بھی تو یہی کیا تھا کہ اس نے جب بعد میں جب وہ کنورسیشن ہوئی، اس کا مفہوم ہے کہ جب اس نے سجدہ سے منع کر دیا، اللہ نے جب اس کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، اسے سجدہ نہیں کیا، تو بعد میں جو اس کا مفہوم تھا کہ آپ نے وہ بات صحیح طرح سے نہیں سمجھائی، یعنی کہ وہ جو ہے میرے دماغ پہ ذرا کچھ پردہ آ گیا تھا یا اس طرح سے نا، تو یعنی کہ اس نے فوراً اپنی غلطی اللہ پہ ڈال دی کہ آپ نے مجھے بات نہیں سمجھائی۔ تو اس لیے جب بھی غلطی ہو فوراً استغفر اللہ کرو اور بولو کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، معافی دے دو۔ معافی مانگنے والا بھی بڑا دلیر ہوتا ہے اور معافی دینے والا بھی بڑا باہمت انسان ہوتا ہے۔ آج کل اگر آپ معاشرے میں دیکھیں، لوگوں سے جب آپ بیٹھیں بات سنیں تو وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، پھر اس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عقیدے کا پختہ انسان جو ہوتا ہے نا، اس کو ہر راستے پہ نیکی ملتی ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی، آپ جواب میں اچھائی کر دو۔ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بدی کی بھی ایک اچھی بات ہے کہ بدی سے دور نہیں ہوتی، نیکی سے دور ہوتی۔ تو کسی نے اگر آپ کے ساتھ برا کیا تو آپ کے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آ کر اس بدی کو دور کرنے کی۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جب لوگ آپ کی طرف پتھر برسا رہے ہو، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہو، اور اگر آپ نے خاموشی رکھی ہوئی ہے اور صبر کر رہے ہیں اور ریئیکٹ نہیں کر رہے، تو آپ ایک بہت سٹرونگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ ولنریبل آپ کب ہوتے ہیں؟ کہ جب آپ ریئیکٹ کرتے ہیں اور پھر سارا کا سارا غصہ کر جاتے ہیں اور سارا کا سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اصلاح اس میں جو ایک پہلو ہے کہ دیکھ کام کرنے اللہ کے حکم سے کرنے ہیں، اللہ کی توفیق ہے تبھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جب بھی غلطی ہوگی تو توبہ کا دروازہ کھولا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ کے فضل سے بڑا نہیں ہے۔ جب اللہ کی وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ میری رحمت سے جو ہے نا وہ نا امید نہ ہونا، تو وہ یہی ہے کہ جو مرضی ہو جائے خیال آپ کا اللہ کی رحمت کی طرف ہونا چاہیے۔ اور یس، سنگت بدلے، خوشبو والے ماحول میں رہیں گے تو خوشبودار ہو کے نکلیں گے۔ کسی پرفیوم کی شاپ میں جائیں، کچھ نہ بھی خریدیں تو خوشبو لے کے باہر نکلیں گے۔ تو اس لیے اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اچھے لوگوں کا ذکر کریں، اچھی ویڈیوز دیکھیں، اچھی بکس پڑھیں، اور جتنا ہو سکتا ہے نا اس کو عمل میں لے کے آئیں تو معاملات چلتے رہیں گے۔ بس زندگی گزارنے کا کوئی اور فارمولہ ہو نہ ہو، عاجزی سب سے بڑا فارمولہ ہے۔ ہر وہ انسان جو اپنی نیکی کو اللہ سے منسوب کرے گا اور اپنی غلطی کو خود سے منسوب کرے گا، اس میں کبھی بھی تکبر نہیں آ سکتا۔ وہ عاجز رہے گا اور اللہ سے مدد مانگتا رہے گا۔ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔